علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ۔ آپ یہ نام دن میں بہت دفعہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کون ہے؟ اور کیا آپ اللہ سے دوستی کرنا چاہیں گے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی بات ہے۔ نہ یہ نیلا آسمان تھا اور نہ ہی یہ خوبصورت دنیا۔ کائنات میں نہ کوئی سورج اور نہ ہی کوئی ستارہ تھا۔ ہر طرف ایک مکمل سکوت اور یہی خاموشی تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اللہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ہو جو ان کو پہچانے اور جانے، کوئی ہو جو ان سے محبت کرے اور ان کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، آسمان کو حکم دیا اور وہ بن گیا، زمین کو حکم دیا اور وہ وجود میں آ گئی۔ جب زمین بنی تو وہ لرز رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑوں کو میخوں کی طرح رکھ دیا اور وہ اپنے مدار میں گردش کرنے لگی۔ آسمان کو ستاروں سے آراستہ کر دیا، چاند کو رات میں اجالا کرنے کے لیے بنا دیا اور سورج سے دن کو روشن کر دیا۔ زمین میں سمندر بنا دیے، سورج اور چاند کو حکم کے تابع اپنے اپنے دائرے میں گردش پر لگا دیا۔ ہواؤں کو حکم دیا اور وہ بادلوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگی۔ سمندروں میں بر اعظم اور جزیرے بنا دیے، زمین میں جا بجا سبزہ اگا دیا، اس کو صحراؤں، دریاؤں اور آبشاروں سے سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ اٹھائے، اس لیے سمندروں میں مچھلیاں پیدا کر دیں، ہواؤں میں پر پھیلا کر اڑنے والے پرندے پیدا کر دیے، زمین میں مختلف اقسام کے جانور پیدا کر دیے، ان تمام جانوروں کی غذائیں تجویز کر دیں۔ ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ پانی کی مچھلیاں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، ہواؤں میں اڑتے پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ واحد ہے، عظیم ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے اللہ ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کوئی ایسی تخلیق کریں جو ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے اور اللہ سے محبت کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل اور سمجھ، دل اور جذبات عطا کیے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا۔
انسان کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دوستی کا طریقہ سکھایا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے۔ اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,00,000 سے زائد انبیاء بھیجے۔ تمام انبیاء ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کا مقام بہت اعلیٰ تھا، اور یہ مقام ان کو اللہ تعالیٰ سے دوستی کی وجہ سے ملا۔ انبیاء میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ عطا فرمایا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے آخری اور سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لائے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان سب نے انسانوں کو اللہ سے محبت کا راستہ بتایا۔ انبیاء میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور اللہ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغامات انبیاء اور رسل تک پہنچاتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم کلمہ طیبہ پر دل سے یقین کرتے ہیں، زبان سے اظہار کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ جب ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی، اور یہ بتاؤں گی کہ ان کی عادات کتنی پیاری تھیں، ان کا کردار کتنا خوبصورت تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ جب آپ ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب آپ ان سے محبت کرنے لگیں گے
تو آپ ان کی زندگی کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ یہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی پکی دوستی ہو جائے گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو اب ہم اس دوستی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ میں آپ کو ایک ذہین اور بہادر بچے کی کہانی سناؤں گی۔ تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔